یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سید محمد فہیم عباس صاحب. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور اس عظیم سانحہ پر واقعہ پر میں آپ تمام کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور یہ ہم لوگوں کو بتائیے، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ مختلف ہستیاں رہی ہیں ٹھیک گرد امام رضا علیہ السلام کے فرزند رسول کے، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے، اور پھر جو ہے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ اور مزید ہم لوگ گفتگو کریں گے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین. دیکھیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی اگر آپ شروع سے دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر کے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تک، تو بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھے ایسے افراد. ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. اور جو مخلص ہوں واقعی میں آپ یہ کہیں کہ میں ایسے افراد کے نام لوں، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 3 سے 4 زیادہ افراد نہیں تھے. امام حسن کے ساتھ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی صلح کا سبب بھی یہی چیز بنی کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو اتنا لٹکایا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 72 مخلص ساتھی تھے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک پہنچا. اسی طرح باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا دیکھیں، جو ائمہ اطہار ہیں ان کے دور میں ایسے افراد ہیں لیکن وہ سائلنٹ رہے ہیں، خاموش رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس دور میں یا ہارون الرشید کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہلول کی ایک بڑی شخصیت واضح اور نمایاں نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، اپنے علم کو چھپائے ہوئے ہیں، خود کو ایک مجنون ظاہر کر رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک تو تاکید ہوتی تھی ایسے افراد کو کہ اگر وہ ایسی صورتحال میں جا کے گر جائیں کہ جس میں واقعاً وہ تعلیمات اسلام کو یا اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی زبان پر لائیں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا. یا یہ سلسلہ جو ہے جو سیکریٹلی پہنچ رہا ہے، یہ سلسلہ دوسروں تک یعنی شیعیت کا، یا یہ کہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا، یہ رک جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ان میں سے ایک شخصیت ہیں جن کا آج ہم ذکر بھی کرنے والے ہیں، دابل ہیں، جن کو شاعر اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. تو دابل بھی مولا کے قریبیوں میں سے ہیں، اور یہ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے شہادت دی ہے، جن کے خاندانوں میں مختلف جنگوں میں، اسلام کی جنگوں میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ساتھ دیا، اور ان کی ساتھ بھی ان کی شہادتیں ہوئیں. اور ان سے حضرت دابل بھی ہیں کہ جنہوں نے شعر کے انداز میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی تاکید میں رہے ہیں. اور خصوصی طور پر ہم جب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ دابل نے کیسے مشکل حالات میں، انہوں نے ماشاءاللہ اچھی عمر پائی ہے، انہوں نے تقریباً 97 برس زندگی گزاری ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا تمام زندگی میں انہوں نے ساتھ دیا تھا. اچھا، ایک چیز ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے جس طرح سے جیسے ہندوستان پاکستان میں ہے کہ شعر شاعری، اس کے علاوہ مشاعروں میں لوگوں کی شرکت، مقاصدوں میں شرکت، یہ چیز عرب کلچر میں اور عرب فرہنگ میں آج تک پائی جاتی ہے. یہ قبل اسلام بھی تھی، بعد اسلام اسی کو جو ہے کوشش کی گئی کہ مدح اہل بیت میں استعمال کیا جائے. کیا اس کو بھی اسی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اسی کا تسلسل؟ دیکھیں، اسی کا تسلسل ہے. اصل میں شعر ایک پہلے ادوار میں آپ کو پتہ ہے، علم ہے کہ نہ ٹیلی ویژن تھی، نہ موبائل تھا، نہ اس طرح کا سوشل میڈیا تھا کہ لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے. تو شعر ایک ایسا عمدہ ذریعہ تھا کہ شعر کو جیسے آیات قرآن کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو آیات کے چونکہ کئی معنی ہوتے ہیں تو جو سمجھنے والے ہیں ان تک مطلب تو پہنچ جاتا ہے، جو جیسا ظرف رکھے گا اس تک ویسا مطلب پہنچ جائے گا. تو یہ جو شاعراء اہل بیت علیہ السلام تھے، یا اس سے پہلے اصل میں یہ قصائد کا سلسلہ، یہ جب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے بادشاہت کا، تو یہ شاعر ہوتے تھے، ان کے بارے میں قصائد کہے جاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے انعام و اکرام پانے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں ان کی جو خصوصیات کو بیان کیا جاتا تھا شعر کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. آپ کو اگر شروع میں دیکھیں تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے عرب جو ہے دوسروں کو عجم کہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بولنا نہیں آتا.
تو وہ اپنے فصاحت و بلاغت میں چونکہ اتنے بڑھ کر تھے ایک دوسرے سے کہ وہ مقابلے ہوا کرتے تھے اور اپنے شعروں کو وہ دیوار پر لڑکھا دیا کرتے تھے، اور جس کا سب سے عمدہ مطلب قصیدہ غزل کہوں یا یہ کہوں کہ جتنا عمدہ شعر ہوتا تھا اس کو وہاں پر لٹکا دیا جاتا تھا. لیکن عرب کے اس عظیم جو مقابلہ تھا، اس میں جب قرآن کریم کو سامنے لایا گیا اور سورہ کوثر کا جب مطلب اس کی تلاوت کی گئی اور اس کو ادھر لٹکایا گیا، تو اس کے بعد کسی کی سکت نہیں تھی کہ اس کے مقابلے میں شعر کہے. اور اس کے بعد وہ سلسلہ وہاں پر رکا کہ عرب کے جو شاعر ہیں ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کلام خدا سے مقابلہ کر سکیں. تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہا. اس دور میں البتہ اس شعر کو بھی بتانا زیادہ معقول ہوگا اس جگہ پہ کہ جب اس سورہ کی تلاوت کی گئی اور ایک بہت بڑے عظیم شاعر تھے اس دور کے، اور اس کے سامنے یہ سورہ رکھا گیا کہ اس کی تنقید کرے، کیونکہ شاعر ہوتے تھے وہ تنقید بھی کرتے تھے کہ یہ شعر اس میں یہ نقائص ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اس کو اس طرح لکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو جب اس کے سامنے سورہ کو پیش کیا گیا تو وہ آخر میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ھذا کلام لا بشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی ادب کو اہمیت حاصل تھی، اور لوگوں تک اپنے پیغامات جیسے میں نے عرض کیا پہنچانے کے لیے، کسی کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے، کسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا جاتا تھا. تو عرب سے ہٹ کر کے دوسرے اقوام میں بھی آپ اگر غور سے دیکھیں ادب جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. لیکن جب اسلام اس خطے میں گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی جو معرفت تھی ان تک پہنچی، تو انہوں نے اپنا شعر و شاعری کا جو رخ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف موڑ دیا. تو لوگوں نے اس کو اپنی محافل میں، حتیٰ جو قدیم ادوار میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی تعریف بیان کرنے کے لیے قوالی کا سہارا لیا جاتا تھا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے مطلب ایک خاص ذریعہ ہوتا تھا قوالی کے ذریعے سے کہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور اہل بیت کی شان بیان کی جاتی تھی. تو لوگوں نے وہاں پر ایک آج بھی اس چیز کو جو ہے نا اہمیت حاصل ہے. لوگ اس طریقے سے مزاروں پہ، قبروں پہ آپ کو کہوں، یا اپنی ابتدا ہوتی ہے کسی بھی محفل کی، بڑی مجلس کی، تو اس کی ابتدا میں یا نعت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں یا قصائد پڑھے جاتے ہیں. تو اس طرح اہل بیت کی شان وہاں پر جو ہے بیان کی جاتی ہے. عام لوگوں کو آشنا کرنے کا ایک سادہ طریقہ یہی ہے. اگر دیکھا جائے تو میر انیس اور مرزا دبیر ان سب کے لیے بھی وہ بھی ان لوگوں نے جس طرح سے اہل بیت سے روشناس کرایا ہے بر صغیر کے لوگوں کو، انہیں واقعی داد دینی چاہیے کہ آج بھی وہ کلام اتنا ہی زندہ ہے. میں اگر اس میں ایک چھوٹی سی بات آن کر دوں، شاعر ہیں افتخار حسین صاحب، ان کی زبانی میں نے ایک بات سنی اور واقعی میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، چونکہ میں ایک ادبیات کا طالب علم ہوں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عربی زبان میں بھی اتنے اشعار نہیں لکھے گئے، ایپکس جو آپ کہیں، یا خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کی شان میں 1 لاکھ سے زیادہ اشعار جو مرزا دبیر نے لکھے ہیں یا دوسرے شعراء نے لکھے ہیں، وہ اردو زبان کو یہ تاج ان کے سر جاتا ہے جو کہ لکھے گئے. آپ اگر دیکھیں فارسی میں بھی شاہ نامہ جو لکھا گیا ہے اس کے 60 سے 65 ہزار بالکل دنیا کے بڑے ایپکس میں سے. لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں جو ان کی ابتدا ہوتی تھی وہ 200 سے 300 سے 800 شعر تک ایک مجلس میں پڑھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی سعادت. اور یہ میں آپ کو میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک شعر کہے، خداوند متعال ہر بیت کے لیے اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے. سبحان اللہ. لکل بیت بیت فی الجنہ، کہ ہر بیت کے لیے، ہر بیت یعنی شعر کے لیے بیت فی الجنہ، کہ جنت میں ایک گھر ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بیت کے بدلے میں ایک شہر بنایا جائے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو اپنی ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. ایک ہم لوگ وقفہ لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے کہ جو اردو خصوصاً شاعری ہے اس میں کیا صورت حال ہے. واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اور دابل خزائی
آپ کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. جناب دابل جو ہیں وہ ان کے اشعار ایسے تھے کہ حتیٰ خراسان کے علاقے میں جب امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا تھا تو اس لیے تھا کہ آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. مامون کو یہ خوف بیٹھا تھا کہ کہیں ایک اور انقلاب، میں یہاں پہ خراسان میں بیٹھا ہوں، سرزمین خراسان میں، تو کہیں اس علاقے میں انقلاب نہ آ جائے، کیونکہ عربوں میں بھی مخالفت پائی جاتی تھی مامون کی. اگر تاریخ کے یعنی اوراق اگر پلٹیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو اس بظاہر یہ کہ کنٹرول میں رکھنے کو حالات کو وہاں پہ بلا لیا، لیکن خود آپ امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور اس کے علاوہ جو ہے پھر دابل خزائی جیسے لوگوں کی جو جیسے شعراء کی، جیسے حتیٰ ہم کہہ سکتے ہیں علماء کی کا جو کردار رہا ہے، اس نے تمام سازشوں پر پانی پھیرتے ہوئے اس علاقے کے عوام کو بھی آشنا کر دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اور اس پوری سرزمین کے عوام کے دلوں میں یہ محبت جو ہے بسا دی، جو آج تک اس کا نمونہ ہم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. خود ان کی شخصیت کے بارے میں اگر تھوڑا بہت بتائیے. جی دابل، جیسے کہ میں نے ابتدائے گفتگو میں کہا کہ ان کا خاندان بڑا شجاع تھا. یہ خود کئی جنگوں میں ان کے خاندان کے افراد نے اپنی جام شہادت نوش کیا، اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا. تو آخری عمر تک بھی میں کہوں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی مامون نے ایک دن اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ اشعار پڑھو جو قصیدہ تعیہ میں آپ نے پڑھے. تو اس نے پہلے انکار کیا اور اس نے کہا، مامون نے کہا کہ تمہیں امان نامہ دیا جائے گا. تو اس نے پھر شروع کیا امام حسین علیہ السلام کے پیکر سے، کہ امام حسین علیہ السلام کے پیکر کو وہاں پر کربلا میں کس طرح شہید کیا گیا. وہ تو اموی دور تھا. اموی دور میں چونکہ ان کی مخالفت شروع سے ہی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ اس طرح کے تھے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے کہ حضرت علی نے ان کے بڑوں کو قتل کیا، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو بھی شہید کیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن آپ تو عباسی ہیں، آپ کا تو تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بنتا ہے، آپ تو ہاشمی ہیں، لیکن آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ آپ یہ عمل کریں. شجاعت اور بہادری کا آپ اندازہ ان کلمات سے لگا سکتے ہیں کہ جو حاکم جابر کے سامنے اس کی کوتاہیوں کو، اس کی خامیوں کو بیان کرنا، یہ تھی شخصیت دابل. اور ایمان اور یقین اتنا تھا کہ امام کے پاس تشریف لے کے آئے اور اشعار جب پڑھے، کہتے ہیں کہ 120 شعر تھے. بہرحال کتابوں میں کم و بیش کچھ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن سارے کے سارے نقل نہیں ہو، بہرحال تاریخ کی وجہ سے یا لوگوں کے بھول بھلا جانے کی وجہ سے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری جب اشعار میں پہنچے، امام کی تعریف بیان کی، سید الشہداء کا ذکر کیا، امام سے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، جناب فاطمۃ الزہرا کو کہا کہ آپ کا گریہ کرنا، کیونکہ آپ کے جو شہزادے ہیں ان پر گریہ کیا جائے. اور ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد جب آخر قصیدہ پر پہنچے تو امام نے کہا کہ میں 2 اشعار کا اضافہ اگر اس کو کر کے کامل کر دوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ جو قبر ہے توس میں، جو قبر ہے توس میں، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک حسرت ہے، اور اس حسرت کو قائم آل محمد جب آئیں گے وہ دور کریں گے. تو اس وقت مولا نے بتایا کہ اس قائم آل محمد اور قبر توس سے مراد میری قبر ہے. اور پھر اس نے شعر کے اختتام میں صلوات علی ابن موسیٰ رضا کے ذریعے سے اس نے اشعار کی تکمیل کی. تو یہ دابل نے بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے ان کے ساتھ منسلک، جو اشعار مولا کے سامنے اس نے بیان کیے. تو اس کے بعد مولا نے انہیں 100 دینار عطا کیے، اس کو لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا میں اس کے لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ میں آپ سے کچھ دینار و درہم لے سکوں. تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے کام آئیں گے. تو اس نے مولا سے ایک جبے کی بھی درخواست کی کہ مجھے جبہ عطا کیا جائے. تو جب جبہ عطا کر چکے تو مولا نے کہا کہ میں نے اس نے 1000 راتیں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اس میں 1 سال کے روزے بھی رکھے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ چلے وہاں سے دابل لے کے، تو راستے میں ان کو ایک کارواں نے اس کے پورے کارواں کو لوٹ لیا. ایک مطلب سمجھے کہ رہزن تھے، ڈاکو تھے، وہ آئے، انہوں نے سب کا سب لوٹ لیا، اور وہ وہی اشعار پڑھ رہے تھے جو دابل کے تھے.
دابل نے جب وہ اشعار سنے تو ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا ہمیں علم نہیں. انہوں نے کہا یہ دابل کے ہیں اور وہ شخص میں ہوں. تو انہوں نے وہ مال و اسباب اس کا بھی اور پورے کارواں کا مال و اسباب لوٹا کر کے ان کو روانہ کر دیا. پھر واقعہ کی جو تفصیل میں ملتا ہے کہ جب دابل کم میں پہنچے تو کم والوں نے بھی درخواست کیا کہ یہ جبہ جو ہے یہ ہمیں عطا کر دیں. تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم 1000 دینار آپ کے ہزار دینار ایک ایک ٹکڑے کے لیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمیں دے دیں. بہرحال حضرت دابل نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا. بہرحال کچھ باہر کم کے جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے وہ سارا مال اسباب خصوصی طور پر وہ جبہ ان سے چھین لیا. یہ دوبارہ کم میں مقدس میں تشریف لائے اور کہا کہ میرا جبہ لوٹ لیا گیا ہے, مجھے لوٹا کے دیں. انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوٹا کے نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے درخواست کی کہ کچھ حصہ مجھے اس کا عطا کیا جائے. بہرحال اس کا کچھ حصہ ان کو عطا کیا گیا اور پھر یہ اپنے گھر لوٹے. تو جب گھر پہنچے تو ان کی جو بیٹی تھی ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی. جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ جو ہے اس کی ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ کا علاج ممکن ہے. بہرحال ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ مولا رضا علیہ السلام کا وہ جبہ جو انہوں نے عطا کیا تھا اس کا جو ایک ٹکڑا ان کے پاس تھا انہوں نے ان کی اپنی بیٹی کی آنکھوں پر لگایا اور صبح تک وہ بالکل ان کے اعجاز سے ٹھیک ہو چکی تھی. تو یہ ہے دابل کی ایک مختصر کسی کہانی کہ ایمان, یقین اور میں کہوں گا کہ فدائی کے اعتبار سے کتنے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے. واقعی ان کا ایک عجیب مقام ہے. یعنی یہ اہل بیت سے محبت کا بھی ایک الگ انداز ہے. میں یاد ہے آج سے کافی سال ہو گئے, 8-9 سال ہو گئے, تھوڑا زیادہ. کراچی جانا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک کچھ لباس خریدنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ایک جسے علماء اہل سنت میں سے تھے, اتفاق سے وہاں پہ ملاقات ہو گئی, بالکل اتفاقیہ طور پر. تو ایسے ہی ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے والدین سے, تو فارسی میں گفتگو کر رہے تھے ہم. تو یہ ہوتا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر سامنے والے کو پتہ نہیں چلے. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آپ لوگ ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا ہم ایران سے آئے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ مشہد میں ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ سمجھیے پورے ایران ہی سرزمین خراسان کا حصہ ہے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ ہم غلامان امام رضا کے خاک پا کے خاک پا کے خاک پا ہیں. یہ اہل سنت کے ایک عالم دین انہوں نے یہ کہا. یہ عین الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور دہرائے ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ محبت اہل بیت جس سینے میں ہو, جس دل میں ہو, پھر اسے جو ہے وہ واقعی اس کے کہہ سکتے ہیں گمراہ کرنا اسے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کاش یہ چیزیں, یہ واقعات کو صرف ہم لوگ ایک واقعے کے طور پر سن کے کنارے نہ لگا دیں, بلکہ اس کو جذب کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں. اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح اہل سنت کا آپ نے ذکر کیا, اہل سنت میں 2 گروہ پائے جاتے ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ عارف ہیں یا یہ کہیں کہ جو پیروں کے ماننے والے ہیں. جنید بغدادی ہیں اور ایک سلسلہ جیلانی قادری ہے. جی, یہ 2 سلسلے ایسے ہیں جو ان کا جو ان کو پیر کامل جن کے حضرت علی ابن موسیٰ رضا بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی نے بھی حضرت علی ابن موسیٰ رضا سے فیض پایا اور قادر جیلانی نے بھی علی ابن موسیٰ رضا سے فیض پایا. تو اس وجہ سے بھی جو ان کے خاص لگاؤ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ, وہ اس لیے بھی جان فدا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سلسلوں کے ماننے والے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پیر کامل مانتے ہیں جن کو وہ ان کا بھی استاد مانتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ خاک پا ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ان سے فیض یاب ہوئے ہیں اور اصل ان کا جو سرچشمہ علم ہے, سرچشمہ معرفت ہے, وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ سید فہیم عباس صاحب, آپ تشریف لائے پروگرام میں اور آپ سے گفتگو بہت ہی میرے خیال میں اچھے موضوع پر ہوئی. اور آپ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم لوگوں کا جاری رہے گا اپنے اگلے مہمانوں کے ساتھ. ایک بار پھر شکریہ ادا